بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم لوگوں سے اچھے کام لیتا. سب کہہ دیں آمین. جس ہستی کے انتظار میں آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں، جس ہستی نے آج سے قبل غالباً 4 سال پہلے اس خانقاہ جیلانیہ کی سنگ بنیاد رکھی تھی، آج یہ جو جامع مسجد جیلانی ہے زیر اہتمام المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز ہاسٹل، اور آج وہی ہستی، وہی پیر طریقت ماشاء اللہ تعمیر ہو کر یہ مسجد شریف ماشاء اللہ بالکل اپنے کام سے فارغ ہو کر آج جو ہے اس میں جمعہ ادا کیا جا رہا ہے. آج انشاءاللہ الرحمن وہی اس مسجد شریف کا جمعہ بھی ادا کروائیں گے. اللہ کا فرمان ہے علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ان کی خدمت میں حاجی صاحب سادات جیلانیہ کے مزار شریف کی طرف سے تحفہ جو پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. اور پھر جب اس جگہ پہ اللہ نے 4 چاند لگانے تھے، جب یہ مسجد کی رونقیں آپ نے دیکھنی تھی، جب یہ مزارات کی رونقیں آپ نے دیکھنی تھی، اور جب ان مزارات اور اس جگہ کو گندگی سے اللہ نے پاک کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنچ سے کسی عالم کو نہیں چنا، کسی مفتی کو نہیں چنا، کسی بہت بڑے افسر کو نہیں چنا، کسی بڑے خاندان کو نہیں چنا، کسی بڑے خاندان کے افراد کو نہیں چنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو چنا جو اپنے کام کے اندر مگن تھا، اپنا کاروبار کر رہا تھا، اپنے کام میں لگا ہوا تھا. پھر اللہ نے اسے چنا، اور مجھے کہہ لینے دو عبد القادر جیلانی نے اسے پسند فرمایا، ان سادات کرام نے اسے پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ اپنے کام تو کرتا رہے، لیکن جا پرانی پنچ کے اندر جا کر کے دیکھ سادات کے مزارات اس وقت بے حرمتی کا شکار ہو رہے ہیں. وہاں کی مسجد کی کنڈیشن کیا ہے، وہاں کے قبرستان کی کنڈیشن کیا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم شخصیت کو یہاں کے کاروبار کے لیے اور اس جگہ کو 4 چاند لگانے کے لیے چنا ہے، اس شخصیت کا نام قائد اہل سنت محسن اہل سنت الحاج حاجی عبدالعزیز میر صاحب قبلہ ہے، جنہیں اللہ نے چنا ہے اور پسند فرمایا ہے. اور پسند فرمانے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو آج اس سے پہلے لوگ آیا کرتے تھے، یہاں پہ گندگی ہوتی تھی، ان اولیاء کے مزارات کی بے حرمتی ہو رہی تھی، مسجد بھی بہت چھوٹی تھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، یہاں پہ انہوں نے قدم رکھا ہے، اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے، اتنا کام لیا ہے، اتنا کام لیا ہے کہ پہلے چند لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اب سینکڑوں لوگ یہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں اور رات میں قیام بھی کر سکتے ہیں. کرتے رہے الحاج سرور منہاس صاحب اور ان کی دیگر ٹیم جو پہلے یہاں پر کام کرتے رہی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلہ و جزا عطا فرمائے. آخر میں الحاج عبدالعزیز میر صاحب جنہوں نے غریب نواز ہاسٹل کی شکل میں بھی قوم و ملت کو ایک بہترین ادارہ فراہم کیا، جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا بہتر سے بہتر انتظام ہے. حضرت کی دعائیں اور حضرت کی نگاہ کرم حاجی صاحب پر رہی اور حاجی صاحب نے یہاں پر قدم رکھا. یہاں کی مسجد جو قدیم مسجد تھی، اس مسجد کی حاجی صاحب نے تجدید کی اور مزارات کو بھی تعمیر فرمایا اعلیٰ طریقے سے، اچھے طریقے سے. اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے سب مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں وہ پرانی مسجد تھی اس کو آباد کیا، ایک سلسلہ چلایا اپنی مقدور بھر. بہرحال ابھی چند سال پہلے
1-2 سال پہلے میں بذات خود حاجی عبدالعزیز صاحب کو یہاں لے کر کے آیا. بہرحال فضائل و مناقب ان بزرگوں کے جو ہمارے ذہن میں تھے وہ ہم نے رکھے. حاجی صاحب بھی کمر بستہ ہو گئے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم ترین کام حاجی صاحب سے مزار شریف کا اور مسجد کا اور لنگر کا بیک وقت لیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں، شیخ سید عبد القادر جیلانی پنچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحمدللہ ہم اپنی دعا کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک اپنی دعا کے اندر حضرت کا نام نہ لیں. اور ہر جگہ پہ دعا کے اندر دیگر بزرگان دین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، وہاں حضرت کا اور حضرت کے خانوادے کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ میری نظر میں جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخی حوالوں کے اعتبار سے، اب میری نظر کا قصور بھی ہو سکتا ہے، میرا نظریہ کوئی ضروری نہیں حرف آخر ہو، لیکن ضلع پنچ کے اندر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان سے بڑا ولی کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ نے اپنی جگہ دوسرے بھی ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ غوث پاک کی اولاد سے ولی کامل یہاں دوسرا کون ہے؟ حسبی نسبی سید یہاں پہ دوسرا کون ہے؟ ہیں بہت سے سادات کرام، لیکن جو ولی کامل ایک لمبے عرصے تک جہاں پہ خانقاہ قائم ہوئی، لوگوں کے رشد و ہدایت کا جنہوں نے کام لیا، تو یہ وہ واحد آستانہ ہے جن کے ساتھ ہم سب لوگوں کو وابستہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں، اولیاء کاملین کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا. کس کی راہ دکھانا ہے؟ کس کی راہ دکھانا ہے؟ اللہ کی راہ دکھانا ہے. یہ ہماری طرف بالکل ایک جھوٹ منسوب ہے کہ ہم مانگتے ہیں جا کر کے ولیوں سے. ہرگز نہیں، مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں اور دیتا بھی اللہ ہی ہے. صرف ہمارا کہنے کا مقصد اور عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو شیخ سید عبد القادر جیلانی پنچھوی کی زبان ہے وہ فاروق مصباحی کی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیلانی جامع مسجد پنچ، پرانی پنچ جس کو بولتے ہیں، یہاں پر ایک عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر بہت سے اور بھی یہاں پر معاملات سر انجام دیے گئے، جس میں لنگر غوثیہ کا افتتاح اور اس مسجد کی تعمیر نو کے بعد آج اس کا افتتاح کیا گیا. اسی کے ساتھ میں اس مزار شریف کی تکمیل جو ہے ہوئی ہے، اس تعلق سے یہاں پر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. واضح رہے کہ یہ جو مزارات سادات جیلانیہ پرانی پنچ ہیں، یہ مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 28ویں پشت سے ہیں، اور ساتھ میں حضور پیر پیراں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 14ویں پشت سے ہیں. یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے تاریخ اقوام پنچ، اس کے اندر بھی ذکر ہے. اور ایک کتاب ہے تذکرہ سادات گیلانیہ، جو ان کے خاندان کے حضرات نے پاکستان سے شائع کی ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے. مزید جو ہے یہاں سے اس کی دستاویز جو ہے قلعے سے بھی کچھ حاصل کی ہیں. بحمدہ تعالیٰ یہ سادات کرام ان کی 8 پشتیں ہم نے یہاں پر جب کتابوں میں پڑھا، 8 پشتیں ان کی یہاں پر اس پنچ کے اندر رہی ہیں. سب سے پہلے پیر یہاں پر حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی پنچوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی والدہ کے ہمراہ دہلی کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے تھے، اور ان کی والدہ کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی یہاں پر تھی. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور یہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے. اس میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پنچنی نے یہاں پر اپنی والدہ کے انتقال کے بعد میں یہ مسجد تعمیر کی تھی، جس کو جیلانی مسجد کہا جاتا ہے الحمدللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ میں جو آخری پیر تھے، پیر سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آخری جو ہے پیڑھی یہاں تک پہنچی ہے. اس کے بعد میں یہاں سے ان کا خاندان منتقل ہو گیا ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ یہاں پر جو سادات کرام کی بڑی قبریں ابھی بھی موجود ہیں. یہ قبرستان 2 حصوں میں ہے. اس کا ایک حصہ تو آج محفوظ ہو گیا ہے، جس کی 4 دیواری اس مسجد کا تعمیر کا کام، لنگر کا تعمیر کا کام، زیارت شریف کا تعمیر کا کام المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے انجام دیا گیا ہے، جس میں الحاج عبدالعزیز میر صاحب نے بڑی قد و کاوش، بڑی محنت، جانفشانی، ذوق، شوق،
خلوص اور اللہ کے ساتھ میں رات و دن کام کیا ہے، مالی اعتبار سے دامے در میں قدم سخن انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کے ہمراہ جتنے افراد رہے، علماء رہے، ائمہ رہے، یہاں کے شہر کے مؤسسین رہے، خاص کر کے ٹرسٹ کے ممبران رہے، بڑا تعاون کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ، درست غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹرسٹ نے بھی یہاں پر اس میں تعاون کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ ابھی میری گزارش ہے کہ اس ٹرسٹ کے ساتھ میں وابستہ رہیں، بڑے اچھے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو مزار شریف کا دوسرا حصہ ہے وہ ابھی غیر محفوظ ہے، وہاں پر بھی بڑا کام کرنا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سعادت جیلانیہ نے جو پیر صاحب نے یہاں پر خود مسجد تعمیر کی تھی 1141 ہجری کے بعد، تقریباً سن کا پورا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن 1141 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فوراً بعد کا۔ اس کے بعد میں آج مسجد بنی، عالیشان مسجد بنی الحمدللہ تعالیٰ۔ آج بڑے دور سے علماء، خطبہ، شعراء آئے ہیں، بالخصوص ہمارے اس علاقے کی روحانی پیشوا حضرت علامہ پیر سید محمد عارف صاحب قبلہ، جو سال سال یہاں اتر پردیش سے چل کر تشریف لاتے ہیں اور اس علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اعمال و عقائد کی۔ وہ تشریف لا کے فرزندان ساتھ میں تھے، بڑے اچھے انداز کے اندر یہاں پر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور یہاں پر بہت اچھے انداز کے اندر لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یہاں واعظ و نصیحت، ذکر و اذکار، درود و سلام، دعائیں، بڑے امن و آشتی اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دعائیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پرانی کنج خانقاہ سادات جیلانیہ میں ہم حاضر ہیں۔ یہاں پر سادات جیلانیہ کی مزارات بھی عالی شان تعمیر ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو مسجد شریف جیلانی تھی، جو قدیم زمانے کی یہاں پر تعمیر تھی، اس کی تعمیر نو بھی یہاں پر کی گئی ہے اور لنگر غوثیہ کی یہاں پر جو ہے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ عظیم الشان اور بڑے بہترین کام جو یہاں پر ہوئے ہیں، یہ المدینہ اور مدرسہ الجامعۃ المعینۃ الرضویہ، یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں یہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہوئے ہیں۔ اس ٹرسٹ کے چیئرمین اور بانی گرامی قدر حضرت الحاج عبدالعزیز میر صاحب ہیں اور المدینہ ویلفیئر کے ٹرسٹ کے جملہ ارکان، جن کے تعاون سے یہ جو ہے مدرسہ یہاں پر لنگر غوثیہ اور مزارات جیلانیہ، جو سادات جیلانیہ کے مزارات ہیں، جو قبرستان پورا یا جو یہاں پر بے حرمتی کا شکار تھا، حاجی صاحب کی خدمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قبول کی تو دنوں رات یہاں پر یہ لگے رہے اور افتتاحی تقریب تھی۔ اس کا جو افتتاح ہوا ہے وہ پیر طریقت رہبری شریف الحاج مفتی سید محمد عارف صاحب مدہ عالی و نورانی کے مقدس ہاتھوں سے ہی اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی گئی تھی اور آج ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ حضرت پیر طریقت کے مقدس ہاتھوں سے مسجد شریف کا اور الجامعۃ المعینۃ الرضویہ اور لنگر غوثیہ اور سادات جیلانیہ جتنے یہاں پر جو تعمیرات ہوئی ہیں، ان ساری تعمیرات کا افتتاح بھی حضرت کے مقدس ہاتھوں سے ہزاروں کی موجودگی میں، ہزار لوگوں کی موجودگی میں یہاں پر ہوا ہے۔ اور حضرت نے آج یہاں پر مسجد کی تعمیر نو کے بعد پہلے جمعے کی جو ہے حضرت نے امامت فرمائی ہے اور حضرت کی ابتدا میں ہی جو ہے آج سب لوگوں نے نماز ادا کی۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے مریدین اور مخلصین اور محبین جو یہاں پر جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے مسجد کا ابتدا بھی فرمایا ہے اور ایک جو مدرسہ ہے، لنگر ہے اور یہ جو خانقاہ ہے، اس کا ابتدا بھی کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر الحاج میر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے ارکان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پر اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ کل تک یہاں پر کیا حالت تھی، یہاں کوئی گزرتا نہیں تھا، آتا نہیں تھا، اور آج یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب ان کی ٹیم کو چنا۔ انہوں نے ایسی عالی شان مسجد اور عالی شان مدرسہ اور لنگر اور مزارات تعمیر کیے کہ دیکھ کر جو ہے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں سادات کرام کے مزارات ہیں اور ایسے مزارات ہیں جو بہت کامل، بہت اکمل ہیں اور یہ چھپ گئے تھے، ان پر مدت تک پردہ پڑا رہا اور کفار و مشرکین کا اس جگہ پر غلبہ رہا۔ سب سے پہلے ہمارے الحاج سرور مناج صاحب نے یہاں دیکھا بھالا اور اس کے بعد یہ 4 منٹ کے بعد اپنے یہاں چلے گئے، لیکن وہ پردہ نہیں اٹھ سکا۔
हाफिज अब्दुल मजीद साहब पाकिस्तान गए, तब वहाँ इनको इनकी तारीख मिली तो उनके होश उड़ गए कि इतने जलील क़द्र बुजुर्गान दीन पूछ में मौजूद। फिर वहाँ से आए, बताया, तब ये मज़ार ज़ाहिर हुए। और अब रहा ये कि यहाँ बड़ी दुश्वारियाँ थीं। ये बहुत बड़ा कमाल की बात है कि बहुत से लोग यहाँ थे, मुसलमान थे, सुन्नी थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो अल्लाह ताला तो ये अल्लाह का फज़लुल्लाह है, यूती है मईशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिससे चाहे काम ले। तो इन सादात कराम की खिदमत अल्लाह ताला ने हाजी अब्दुल अजीज़ साहब मीर से ले ली। और ये आप देख रहे हैं कि बागो बहार, मैंने एक जुमा यहाँ पढ़ाया था कभी, तो ये मस्जिद ऐसी नहीं थी, लेकिन आज कितनी बार रौनक और मज़ारात और बनाया। और हाजी अब्दुल अजीज़ मीर की यही खिदमत नहीं है पूछ में, बल्कि कई मस्जिदें इन्होंने तामीर कराई। अभी कल इन्होंने एक मस्जिद का मेरे हाथों से संग बुनियाद रखाया, मस्जिद शाह हमदान। एक ऐसा काम किया कि हॉस्टल बनाया इन्होंने। ये खित्ते कश्मीर का, बल्कि बहुत दूर दूर तक वो तजवीज़ नहीं है कि चाहे अंग्रेज़ी के तालिब इल्म हो, चाहे अरबी के तालिब इल्म हो, क़याम में दुश्वारी अगर उनको होती है तो उनके लिए एक हॉस्टल बनाया। उसका नाम गरीब नवाज़ हॉस्टल। ये एक बड़ा नाज़िर कारनामा है। ये मैंने बहुत दिनों पहले बेंगलोर में देखा था कि बेंगलोर में उस लोगों ने कि यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, उनको महंगे महंगे किराए देने पड़ते हैं, तो उनके लिए एक हॉस्टल उन्होंने बहुत बड़ा बनाया। उसके बाद दूसरा हॉस्टल मैंने ये हाजी अब्दुल अजीज़ साहब मीर के ज़रिए मैं इनको कायदे अहले सुन्नत का खिताब देता हूँ। कायदे अहले सुन्नत। तो राजे कि अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो पीर बूढ़ा हो गया तो मुरीद भी बूढ़ा है, अब बड़ी मुश्किल है। तो मैं इनके बड़े शहजादे अरशद मियाँ, ये बड़े होनहार हैं, बड़ी खूबियों के मालिक हैं, और हाजी अब्दुल अजीज़ मीर के जज्बात इनके अंदर मौजूद। तो मैं इस काम के लिए हाजी अब्दुल अजीज़ का जानशीन उन्हें मुकर्रर कर माशाअल्लाह। और छोटे बेटे उनके अशफाक में आए, उनको इन बाप बेटों के लिए मुआविन और मददगार और मुआविन जानशीन में मुकर्रर करता हूँ। और इन दोनों की दस्तारबंदी भी अभी करूँगा, लेकिन दस्तारबंदी से पहले मुझे दो बातें कहना है जी। आपकी तवज्जो चाहिए। एक बात तो ये है कि फ़ोटो खींचना शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है, हराम है। और ऐसा हराम है कि फ़ोटो खींचने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ा जाएगा। उससे कहा इस पर जान तो डाल,